اللهم صل على سيدنا محمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. صدق اللہ العظیم. اللہ کے پیارے اور لاڈلے بندو، ماہ رمضان جو نیکیوں کا موسم بہار، رحمتوں سے سرشار اور برکتوں سے معمور تھا، ہمیں الوداع کہہ گیا ہے. کتنے پرنور اور پرکیف تھے اس کے ایام، دن میں روزہ، رات میں تراویح، بلکہ اس کا ہر لمحہ انوارات اور برکات سے مزین تھا. ایسا عظیم الشان اور ذیشان مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے. اب ہمیں دو باتوں پر غور کرنا ہے. نمبر 1، کیا دربار الہی میں ہماری ماہ رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی ہیں؟ اور نیز اہل علم نے قبولیت کی کیا علامات بتائی ہیں؟ نمبر 2، رب کے اس عظیم مہمان ماہ رمضان سے ہم نے کیا پایا اور کیا حاصل کیا ہے؟ پہلی بات کہ کیا ہماری ماہ رمضان کی عبادتیں اللہ کے یہاں قبول ہوئی ہیں؟ اس بات کی فکر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. سلف صالحین کے بارے میں منقول ہے، يَدْعُونَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَن يَتَقَبَّلَهُ مِنْهُمْ، کہ وہ ماہ رمضان کے بعد 6 مہینوں تک دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں ماہ رمضان میں جن عبادات کی توفیق عطا فرمائی تھی انہیں قبول بھی فرما. اور صحابہ اکرام عبادات اور نیک کام جیسے نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات وغیرہ انجام دینے کے بعد اللہ سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہماری عبادتیں اور ہمارے نیک اعمال اللہ کے یہاں کسی کوتاہی یا خلوص و للہیت کی کمی کی وجہ سے نامقبول اور رد نہ کر دیے جائیں. جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. اور وہ جو عمل بھی کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے اور ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے. اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کا مطلب دریافت کیا. اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا اس سے مراد وہ بدکار اور گنہگار ہیں جو شراب پیتے اور چوری کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یا بنت الصدیق، صدیق کی بیٹی، اس سے بدکار لوگ مراد نہیں ہیں. وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں. وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا تُقْبَلَ مِنْهُمْ، اور ان نیک اعمال کے انجام دینے کے بعد وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے نیک اعمال نامقبول اور رد نہ ہو جائیں. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَقْوَامًا كَانُوا مِنْ حَسَنَاتِهِمْ أَن تُرَدَّ عَلَيْهِمْ، ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنی نیکیوں سے کہیں رد نہ ہو جائیں اتنا ڈرتے تھے. أَشْفَقَ مِنْكُمْ عَلَى سَيِّئَاتِكُمْ أَن تُعَذَّبُوا عَلَيْهَا، جتنا تم اپنے گناہوں سے جس پر عذاب دیا جاتا ہے نہیں ڈرتے ہو. اس طرح نیک اعمال کے بعد ان نیک اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بے نیاز ذات سے ڈرتے رہنا کہ کہیں ہمارے یہ نیک اعمال نامقبول اور رد نہ ہو جائیں.
صحابہ اکرام اور سلف صالحین کی صفت ہے۔ ہمیں بھی اس صفت سے مزین ہونا، یعنی اچھے کام اور نیک اعمال کرنے کے بعد دربار الہی میں ان اعمال کی قبولیت کے بارے میں ڈرنا اور فکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور وہ ہمارے کسی عمل کے محتاج نہیں ہے۔ اور یہ بات یعنی نیک اعمال کے انجام دینے کے بعد کہیں یہ اعمال دربار الہی میں نامنظور نہ ہو جائیں، ڈرتے رہنا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس ان نیک اعمال کے قبول ہونے کی علامت ہے، اور اہل علم نے مزید نیک اعمال کی قبولیت کی چند علامتیں بتلائی ہیں۔ من جملہ ان کے قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندے مومن اپنے کیے ہوئے نیک عمل کو حقیر جانے اور یہ سمجھے کہ میرا یہ عمل بے وزن ہے اور اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے، مجھے تو اور اچھے انداز سے نیک عمل کرنا چاہیے تھا، پھر استغفار کرے۔ حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 بار استغفار یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے۔ اور قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ نیکی کے بعد پھر نیکی کی توفیق ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها، نیکی کا ایک بدلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مزید نیکیوں کی توفیق ملتی ہے۔ فَإِذَا قَبِلَ اللَّهُ الْعَبْدَ فَإِنَّهُ يُوَفِّقُهُ إِلَى الطَّاعَةِ، جب اللہ تعالیٰ بندے کی نیکیاں قبول کرتے ہیں تو اسے مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ کی بندگی اور عبادت بلکہ جملہ نیک اعمال کی محبت دل میں آ جاتی ہے، اور نافرمانی اور معصیت بلکہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے نفرت ہونے لگتی ہے اور زندگی تقوی پر آ جاتی ہے۔ اللہ کے بندوں، یہ تھی نیک اعمال کی قبولیت کی چند علامتیں۔ اور ماہ رمضان کے بعد دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ ماہ رمضان جو ہماری زندگیوں کا رخ درست کرنے اور اس میں تقوی کا رنگ بھرنے کے لیے آیا تھا، اس سے ہم نے کیا پایا اور کیا حاصل کیا ہے۔ ماہ رمضان تقوی لے کے آیا تھا۔ ہم غور کریں، کیا اب رمضان کے بعد ہماری زندگیوں میں تقوی کا رنگ نمایاں ہے؟ ماہ رمضان میں روزے دار روزوں کی حالت میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے بچے رہے، کیوں؟ وہ لوگوں کی نظروں سے چھپ کر بھی تو کھا پی سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ روزہ رکھ کر کھانا پینا گناہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے خوف کی وجہ سے گناہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ خوف و خشیت کی کیفیت جو ماہ رمضان کے ایام میں تھی، ماہ رمضان یہ کیفیت بقیہ 11 مہینوں میں بھی پیدا کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہی مومن جو روزے کی حالت میں گناہ سے ڈرتا اور خوف کھاتا تھا، اب کیوں وہ گناہوں میں بے باک ہے؟ کیا اب اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا اب گناہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہماری زندگی اسی غفلت پر جیسے ماہ رمضان سے پہلے تھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ماہ رمضان کے بعد ہماری زندگی جیسے رمضان میں تھی اسی تقوی پر ہونا چاہیے۔ اور ماہ رمضان نمازوں کا شوق لے کے آیا تھا۔ ہم غور کریں کہ کیا اب رمضان کے بعد نمازوں کا وہی شوق ہمارے دلوں میں موجود ہے؟ ماہ رمضان میں ہم 5 فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ مزید ایک نماز تراویح بھی ادا کرتے تھے، جس میں 20 رکعات تھیں۔ اب ماہ رمضان کے بعد کیا بات ہے کہ 5 فرض نمازوں کی بھی پابندی دشوار ہے، ان کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، بعض تو بالکل ہی نماز سے غافل اور دور ہیں۔ کیا نمازیں صرف رمضان ہی میں فرض ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ہم پر نمازیں آخری سانس تک فرض ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ملاحظہ فرمائیں
دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی کیسی پابندی فرمائی ہے۔ حیات طیبہ کے آخری ایام ہیں، مرض میں شدت ہے، وقفے وقفے سے غشی کا دورہ ہے۔ جب تک از خود مسجد آ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے، اور جب ضعف و نقاہت بڑھ گئی تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے سہارے مسجد نبوی اس طرح تشریف لے آئے کہ دونوں پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ در حقیقت نماز کا چھوڑنا اور ترک کرنا بہت بری بات اور بدترین گناہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ اور کفر کے درمیان دیوار نماز کا چھوڑنا ہے۔ یعنی نماز کا چھوڑنا مومنوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ نماز کے چھوڑنے سے مومن کفر کی سرحد کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس طرح بعض روایات میں نماز چھوڑنے والے کے لیے فقد کفر، بریئت منہ الذمہ، فقد اشرک، اور لا دین لمن لا صلاۃ لہ جیسے شدید الفاظ موجود ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا چھوڑنا ایک کافرانہ عمل ہے۔ ایک حدیث پاک میں نماز کی اہمیت کو اس طرح اجاگر کیا گیا ہے، انما موضع الصلاة من الدین کموضع الرأس من الجسد، نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے، یعنی نماز کے بغیر دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ الغرض نماز ایک اہم فرض ہے، اور یہ رمضان کے بعد بھی فرض ہے۔ رمضان تو ہمیں اپنی نماز تراویح سے نمازوں کا شیدائی بنانے آیا تھا، اب اگر کوئی ماہ رمضان کے بعد نمازوں میں غفلت اور سستی برت رہا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس نے رمضان سے کچھ نہیں پایا ہے، جو انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اور ماہ رمضان حلال اور حرام کی تمیز کا سبق لے کے آیا تھا۔ ہم غور کریں کہ کیا اب ماہ رمضان کے بعد ہم میں یہ حلال و حرام کی تمیز کا شعور بڑھ گیا ہے؟ ماہ رمضان میں روزے دار روزے کی حالت میں حلال غذاؤں سے بھی پرہیز اور اجتناب کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ روزے کی حالت میں حلال غذا کا کھانا بھی گناہ ہے اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مومن جب اللہ کی خشیت اور خوف سے روزے کی حالت میں حلال غذاؤں کے استعمال سے بچتا تھا تو پھر وہ کیسے ماہ رمضان کے بعد حرام غذا اور حرام مال کا استعمال کرے گا؟ در حقیقت ماہ رمضان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمارا کھانا پینا سب اللہ کی دی ہوئی شریعت کے تابع ہو۔ اس لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہے کہ کیا ہماری آمدنی کے تمام ذرائع حلال ہیں، اور کیا ہماری غذائیں حلال ہیں، اور کیا ہماری ضرورتیں حلال مال ہی سے پوری ہو رہی ہیں۔ یہ چیز فرض ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ مال حرام قرآن پاک میں اللہ نے آگ قرار دیا ہے، یعنی حرام مال کے کھانے کا انجام جہنم کی آگ میں جلنا ہی ہے۔ اور حدیث پاک میں لا يدخل الجنت لحم نبت بالسحت، وہ گوشت جنت میں داخل نہ ہوگا جو حرام مال سے بنا ہے۔ النار اولی بہ، وہ تو آتش دوزخ ہی کے لائق ہے۔ اور مال حرام استعمال کرنے والا حرام خور اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا ملعون ہوتا ہے کہ اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو سفر میں ہے، پراگندہ حال ہے، جس کے بال منتشر اور چہرہ غبار آلود ہے، اور وہ الہا و زاری کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار، ومطعمہ حرام، حالانکہ اس کا کھانا حرام، ومشربہ حرام، اور اس کا پینا حرام، وملبسہ حرام، اور اس کا لباس حرام، فأنى يستجاب لذلك، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ یعنی اس بے کسی کی حالت میں بھی اس کی دعا قبول نہ ہوگی۔ عزیز دوستوں،
حرام مال سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم پیشین گوئی یاد آ رہی ہے جو آج کے دور پر حرف بحرف صادق آتی ہے۔ سماعت فرمائیں، ارشاد نبوی ہے، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لا یبالی المرء ما اخذ منہ، آدمی جو مال اسے ملے گا کوئی پرواہ نہیں کرے گا، امن الحلال والحرام، کہ وہ حلال ہے یا حرام۔ بہرحال ماہ رمضان کا یہ بھی سبق ہے کہ ہمارا کھانا پینا سب حلال مال سے ہو۔ اس طرح ماہ رمضان ہماری تربیت کے لیے بہت سارے محاسن جیسے رجوع الی اللہ، دعا و مناجات، صبر و شکر، ایثار و ہمدردی، دلداری و غمخواری وغیرہ کے اسباق لے کے آیا تھا، جن کی تفصیل کے لیے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں، ماہ رمضان اب گزر چکا ہے۔ اب ہمیں اپنا جائزہ اور محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہماری عبادتیں جو ہم نے ماہ رمضان میں کی تھی دربار الہی میں قبول ہوئی ہیں، اور قبولیت کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں کیا وہ ہمارے اندر ہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں ہیں تو ان علامات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی سعی اور جستجو ہمیں کرنا چاہیے۔ اور ماہ رمضان سے ہماری زندگی کتنی بدلی ہے اس کا محاسبہ بھی ضروری ہے۔ اگر بدلی ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں بدلی ہے تو ماہ رمضان کے جو اسباق بیان کیے گئے ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر بدلنے کی ہمیں جد و جہد اور کوشش کرنا ضروری ہے۔ لیکن پچھلے رمضانوں کا مشاہدہ ہے، ماہ رمضان سے اپنی زندگیاں بدلنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ وہ بندے بھی ماہ رمضان میں جن کا کوئی روزہ نہیں چھوٹتا تھا، کوئی تراویح نہیں چھوٹتی تھی، بلکہ صبح و شام ذکر و تلاوت ہی میں لگے رہتے تھے، رمضان کے بعد عبادات سے، نمازوں سے ایسے دور ہو گئے کہ جنہیں دیکھ کر تعجب ہوتا ہے، کیا یہ وہی بندے تھے جو ماہ رمضان میں عبادات میں آگے آگے رہتے تھے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری زندگی کا ہر دن ماہ رمضان کے روح پرور دن کی طرح عبادات سے مزین ہونا چاہیے۔ جن کے دن ایسے ہوتے ہیں ان کی موت کا دن ان کے لیے عید کے دن کی طرح خوشیوں والا ہوتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ بس میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ شاید یہ گفتگو طویل ہو گئی ہے اور مجھے یہ گفتگو پچھلی جمعہ ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن کچھ آزار اور اسفار، بلکہ سچ پوچھا جائے تو اللہ مجھے معاف فرمائے، تکاسل اور تغافل کی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں رمضان کے انوارات اور برکات کو بقیہ 11 مہینوں میں بھی باقی رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا